وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 41، درس نمبر 360. آج کا موضوع، کیا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور پھر آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے. یومئذ یود الذین کفروا. اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو حق سے انکاری تھے اور رسول کی نافرمانی کی انہوں نے. لو تسوا بہم الارض. کاش کہ انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے. تو سوا کہتے ہیں برابر کرنے کو. زمین برابر کر دی جائے یعنی زمین پھٹے، اس میں ہم دب جائیں اور برابر ہو جائیں. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. اہم آیت ہے اور توجہ کے قابل ہے. اور دیکھیں، نبی اپنی امت کا شہید ہوتا ہے، ہر نبی. اور یعنی دیکھیں، عدالت قائم ہوگی روز قیامت. ایک عدالت قائم ہوگی، اس میں ملزم ہوں گے اور پھر ان پہ گواہ، مجرم ہوں گے، ان پہ گواہی دیں گے. اور تو دیکھیں خاص طور پہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ گواہی جو تھی، جو قیامت کے دن ہمارے حضور ان کو گواہ بنا کے لایا جائے گا، انہوں نے یہ گواہی اپنی امت سے، یعنی جو بھی اس وقت لوگ تھے صحابہ کرام، حجۃ الوداع میں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو تمام 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پوچھا. تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد اللہم اشہد. بہرحال میں وہ بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں
صحابہ کرام سے پوچھا قبل اس گواہی کے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان سے گواہی لی جائے، یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، اور جو بھی ان کے سامنے 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ نے بالکل اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ کشفت الغمۃ ادیت الامانۃ، اور نصحت الامۃ و کشفت الغمۃ ادیت الامانۃ، کہ اللہ کے رسول آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی اور غم ہم سے دور کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے صاحبان اکرام۔ ہمارا اصل میں ایسا خیال نہیں ہے، دنیا میں ہم جو رہنے میں آپ سب یوز ٹو سے ہو گئے، بچپن سے ہی ہم ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں یا پلے بڑے ایسے، اور ہوش ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کے درمیان ہم ہوش سنبھالتے ہیں جو بے ہوش ہیں، جن میں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے زندگی کا، کوئی تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی۔ یہ بدتمیز لوگ ہیں عام طور پہ، ان کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ اللہ کی کیا قدر ہوتی ہے یا اللہ کی قدر کرنی بھی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ گلہ ہم سے کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ ایسی بات ہے کہ ہم لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، اور غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے دنیا کی، اور غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا اصل ہے اور رہنے کی جگہ ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑے دھوکے کا ہم شکار ہیں۔ اب اس سینیریو میں، یعنی اس صورتحال میں، ہمیں بالکل کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی ہم کون ہیں، ہم کیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ نو، کچھ بھی ہمیں بالکل فکر نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے مسائل کو دیکھ لیں، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، سارے مسئلے آپ کے ظاہر کے ہیں۔ پیسہ دے دے، پیسہ دے دے، کاروبار میں ترقی دے، کاروبار میں برکت دے، شادی نہیں ہو رہی، شادی کروا دے، بچے نہیں ہو رہے، بچے دے، اور ایک ہے مزید اولاد دے، بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹا دے دے، بیٹے ہو رہے ہیں بیٹی نہیں ہے بیٹا دے دے، گھر نہیں ہے گھر دے دے۔ صاحب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو بیوی پھر تعویذ لیتی ہے کہ شوہر کی محبت کا کوئی تعویذ دے دو، تعویذ والوں کے پاس جا کے۔ گھر میں دفتر میں باس جو ہے وہ آپ پہ غصہ ہوتا ہے، آپ پھر تعویذ لیتے ہیں، کچھ پانی وانی پلاتے ہیں اسے، بڑا ہوا دم کیا ہوا، باس کو رام کرنے کے لیے۔ یہ سارے مسائل آپ کے بس ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیوی شاکی ہوتی ہے، شوہر میری طبیعت کا نہیں ہے، میری مرضی کا نہیں ہے، اور میری آج تک وہ بات سمجھ بھی نہیں سکا کہ میں کس ڈھب کی ہوں۔ شوہر الگ یعنی بیوی سے شاکی ہوتا ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، باہر جھگڑے ہیں، اور بس انسان جو ہے ایک پریشانی میں مبتلا ہے، اور یہ ساری پریشانیاں ہماری دنیا کی ہیں۔ ایسا بالکل دیکھیں صورتحال جب آپ قبر میں جائیں گے نا، جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، برزخی زندگی پر تو ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن وہ زندگی ہے، تو یہ صورتحال بالکل نہیں ہوگی، نہ آپ کی یہ پریشانیاں، یہ ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور ایک نئی پریشانی آپ کی شروع ہو جائے گی، جو سوال و جواب سے شروع ہوگی، جو آپ سے زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ما دینک من ربک من نبیک۔ وہ کچھ اور پھر پریشانی ہوگی، اس پریشانی کا ہمیں یہاں ادراک نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ موت کو جتنا بھی ہم ایوائڈ کرتے ہیں، اخروی زندگی کو، قیامت کو، یہ سارے معاملات کو ہم ایوائڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں،
یہ داڑھی شریف کی جہاں تک بات ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، کر لیں گے، رکھ لیں گے داڑھی، یہ وہ، ساری زندگی جو ہے داڑھی منڈاتے گزر جاتی ہے، آخر میں آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر بھی لوگ آپ کو شرم دلاتے ہیں کہ اپنی عمر کو دیکھو اور داڑھی منڈوانی ہوئی تو آپ فرینچ کٹ رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کو ایسا دیکھیں، یہ ایک صورتحال ہے جو آنے والی ہے۔ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 41، اس میں مضمون اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا، ہر امت سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے اور وہ گواہی دیں گے۔ اب یہ گواہی کیا ہے؟ بشہید، گواہی دیکھیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں گواہی یہ ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو گواہ کیا، اللہم اشہد، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا۔ یہ وہ گواہی ہے، گواہی دیکھیں، یہ وہ گواہی ہے جو عدالت میں کوئی گواہی پیش کرتے ہیں اپنی، گواہ لاؤ بھئی، اس کی گواہ کون ہے؟ ایک دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے، پھر جج صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی گواہ لاؤ، کوئی سند لاؤ، کوئی اسٹامپ لاؤ، کیا تمہارے پاس ہے؟ شہادت کیا ہے؟ شہادت اسے کہتے ہیں۔ تو یہ وہ شہادت ہے کہ جو اب یہ گواہی جو ہے، لوگ اب یہاں جو ہے یہ گواہ کون ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ ہر امت کا اپنا رسول اس کے لیے گواہی دے گا۔ ہمارے رسول جو ہیں وہ گواہی دیں گے ان سب پر، علی ہؤلاء، آپ کو ان پر گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں لاؤں گا۔ اب حضور کی گواہی ایک تو ضمنی بات ہے، ایک تو حضور ہماری امت کے لیے، اپنی امت کے لیے گواہ ہوں گے کہ وہ گواہی، اور ایک ساری امتوں پر وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ان تمام امتوں، اس کا دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو حضور کیسے گواہی دیں گے، یا نوح علیہ السلام کی قوم ہے تو وہ، یا قوم شعیب ہے تو ان کے لیے، تو اس میں دیکھیں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، ہیڈ ٹیچر جسے کہتے ہیں نا، سردار الانبیاء، اور یہ جو باقی پیغمبر ہیں یہ اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کے تمام کے سردار جو ہیں تو وہ جو ہے یعنی تمام پیغمبروں کی گواہی پر گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں نے قوم کو آپ کا پیغام، آپ کی طرف دعوت دی تھی، آپ کا دین پہنچایا تھا، تو یہ مطلب ان تمام جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اجتماعی گواہی، سردار الانبیاء ہے نا سر، سید المرسلین ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی گواہی جو ہے اس لحاظ سے ہوگی۔ بہرحال اچھا، دوسری گواہی جو ہے دیکھیں، اب یہ گواہی میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ گواہی کیوں اور کیسے۔ انسان دیکھیں، انسان کی دو کیفیتیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یا تو انسان مجرم بن کے جائے گا یا مومن بن کے جائے گا، مسلم اور مجرم دو پارٹیاں ہوں گی۔ یا قرآن کے لحاظ سے اگر میں کہوں کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، اللہ تعالیٰ فرما رہے برابر نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا روز قیامت میں مسلم اور مجرم ان دونوں کو، ان کا سوام محیاہم و مماتہم، ان کا موت و زندگی ایک سی ہے؟ نہیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے تم فیصلہ کر رہے ہو؟ دیکھیں دنیا میں بھی یہی امتیاز ہے
دنیا میں جو لوگ مومن نہیں ہیں وہ فاسق ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. دیکھیں ہم تو غور نہیں کرتے نا، مسئلہ تو سارا یہیں آ کے خراب ہو جاتا ہے. قرآن پہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا وہ ذہنیت ہی نہیں ہے. ہماری جو بنیاد ہے اس میں قرآن نہیں ہے. قرآن زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تو قرآن کو طاق میں غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. بس چوم لیتے ہیں انہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن بنیاد ہے، قرآن نور ہے، ہدایت ہے. اس کو ہماری زندگی کی بنیاد بننی چاہیے. اس پہ ہمیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. بہرحال تو وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدہ پہ بات کر رہا ہوں، اور شہادت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہر نبی اپنی امت کے لیے شہید ہے، یہاں پہ گواہ ہے. اچھا یہ گواہی میں تھوڑا سا فرق ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تھوڑا سا فرق ہے سامنے کرام. اور اس میں ایک تو شہادت عملی ہے، یعنی اللہ کا حکم اور اس کا عملی طریقہ یہ ہمیں رسول بتائیں گے. اور ہمارے لیے رسول کی ذات جو ہے وہ ایک عملی گواہ ہے، عملی نمونہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہارے لیے رسول عملی طور پہ گواہ ہیں، گواہی عملی طور پہ. ایک تو یہ ہے. اور دوسری شہادت وہ ہے جو کہ اللہ کے دربار میں ہر نبی اپنی امت کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی شہادت دیں گے. ہیڈ ہے نا، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین و سید المرسلین. تو دیکھیں یہ گواہی ایک وہاں ہوگی، ایک گواہی رسول کی یہاں پہ ہے. اگر یہاں پہ میں آپ کو وہ بات کر رہا تھا، رہ گئی تھی، میں آپ کو وہ وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. یہاں پہ لوگ دو قسم کے ہیں، یا تو مومن ہیں یا فاسق ہیں. یا تو اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے، یا بندگی میں مصروف ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے سمجھنا، آسان ہے. یا تو ہم اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہیں. آفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. مومن اور مجرم یعنی نافرمان اور مومن یہ دو الگ الگ کیٹیگری ہیں. یہاں بھی ہیں، لیکن یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں خلط ملط ہے، اور یہ فاسق جو ہیں یہ ہم میں ہی ہیں. ہم میں تو وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. اکثر فاسق تو ہم میں ہی ہیں جو دعویٰ ایمان کر رہے ہیں، ہم نافرمان ہیں. بندگی کی روش کو تو ہم پسند ہی نہیں کرتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. بندگی کی طرف تو ہمارا ذہن ہی نہیں آتا. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، کر کیا رہے ہیں. بہرحال تو ایک مختلف صورتحال ہے. جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے. اب یہاں اگر آپ نے شہادت قبول کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، تو پھر قبر میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اب اس کی تفصیل تو ایسی نہیں ہے، لیکن تشریف لائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے ان کے متعلق کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. یہاں اگر آپ نے رسول کو نہیں پہچانا، ان کی عملی گواہی جو ہے وہ قبول نہ کی، تو قبر میں آپ نہیں پہچان سکیں گے. اور روز قیامت
پھر آپ حضور کی پارٹی میں نہیں ہوں گے. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں واضح طور پہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا میں آپ نے نہیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ روز قیامت نہیں ہوں گے, آپ مجرمین کی ٹولی میں شامل ہوں گے. دیکھیں, ایک تو ہماری توقعات ہیں اور خواہشات ہیں, توقعات ہیں, اور ہمارے اپنے من گھڑت نظریات ہیں, وہ آپ کے ہیں. جو قرآن ہے اور حدیث ہے وہ بالکل واضح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا, لیکن وہ الا من ابا, وہ نہیں جائے گا جس نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون سے لوگ ہیں جو نافرمان ہیں؟ حضور نے پھر وضاحت کی کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا مجھ سے. ہماری زندگی دیکھیں, میں آہستہ سے یہ بات کروں, ہماری جو زندگی ہے, جو لائف سٹائل ہے, جو نظریہ ہے, جو ہماری سوچ ہے, وہ حضور کی رسالت سے انکار پہ مبنی ہے. حضور کو ہم ان کا حق نہیں دے رہے, نہ دینا چاہتے ہیں. حضور کا حق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کے حساب سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کوئی رسول میں نے, اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے نہیں بھیجا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بات مانی جائے. ہم تو حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قولی طور پہ تو ہم کہتے ہیں غلام ہیں, غلام ہیں, لیکن غلامی تو ہم اپنے نفس کے غلام ہیں, رسول کے غلام نہیں ہیں. تو دیکھیں, بہت ہی ایک آج اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں اور کس انداز سے فرما رہے ہیں, فکیف, کیا کیفیت ہوگی, کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب ہر رسول اپنی امت پہ, ہر رسول سے گواہی لی جائے گی, اور پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پر گواہی طلب کی جائے گی. پھر حضور فرمائیں گے قیامت کے دن کہ یہ میری امت نہیں ہے, انہوں نے تو قرآن کو نشان مذاق سمجھ لیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کو تو یہ لوگ چھوڑ چکے تھے, یہ میری امت نہیں ہے. یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور آپ ہلکا لیتے رہتے ہیں اس بات کو, مجھے اس بات کا پتہ ہے, لیکن دیکھیں ایک روز ہوگا کہ آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی, ایک دن ایسا ہوگا, لیکن وقت اس وقت گزر چکا ہوگا. آج ضرورت ہے دیکھیں مہلت کے وقت مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے, ابھی مہلت ہے. باز آ ہر چے ہستی باز آ جاؤ, تم جو بھی ہو, گورنر ہو, جنرل ہو, وزیر اعظم ہو, باز آ جاؤ. کتنے ہی وزیر اعظم آئے اور گئے. ایک وزیر اعظم نے تو پھانسی کے تختے پہ کہا کہ میں مولوی کی طرح نہیں بننا چاہتا, مولوی بن کے داڑھی منڈواؤ میری. تو اب یہ دیکھیں, یہ ہماری سمجھ جو الٹی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کیجیے. داڑھی تو سنت رسول ہے, آپ اللہ کے سامنے کیا تصویر, اس پہ تو ہمارا خیر یقینی نہیں. قبر کی زندگی پہ, حشر پہ, قیامت پہ, دوزخ پہ, جنت پہ, اس پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اس کے لیے میں نے دلائل دیے بھی ہیں اور ہیں دلائل. لیکن آپ اس آیت نمبر 41 کے جو آغاز ہے اس کو آپ محسوس کریں, کیا کیفیت ہوگی. فکیفا, کیا حالت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی جب پیغمبر آپ پہ یہ گواہی دے گا کہ یہ میرے امتی نہیں ہے. دیکھیں شہادت تو یہ تو وضاحت آئی ہے,
حدیث میں آئی ہے، قرآن میں ہے، ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی نا، حدیث میں بھی ہے، جو نافرمان ہوں گے وہ الگ ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں جائے گا لیکن جو نافرمان ہے وہ نہیں جائے گا۔ وہ تو امتی نہیں ہے جو نافرمان ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، مجرم ہے، ظالم ہے۔ ہو تو وجئنا بکا علی ہا، اب دیکھیں حال کیا ہوگا کہ ساری زندگی جس کو آپ شافع محشر سمجھتے رہے اپنے تئیں، حالانکہ آپ اس زمرے میں آتے نہیں ہیں، حضور اپنی امت پر کی شفاعت کریں گے، آپ تو معاف کیجئے حضور کی امت ہے ہی نہیں، آپ نے تو وہ دین نہ قبول کیا ہے نہ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کیسے امتی ہو گئے؟ ہاں امت دعوت تو ہیں، ہم نے دیکھیں جان بوجھ کے نہ اسلام کو سمجھا ہے سوچ سمجھ کے، نہ اسلام کو سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا تو یقین جو ہے وہ تو ظاہر پہ ہے، ظاہر دنیا۔ آپ دیکھیں ساری دوڑ جو ہے ہماری پاکستان تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، آپ اپنے ارد گرد کو دیکھ لیں، آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں، ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر کی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہیں، یقین ہے ان کا، لیکن آخرت کی زندگی پر ان کا یقین نہیں ہے، بے خبر ہے، لا یعلمون۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، غافل ہیں یا ایسے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے تو دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کے پیغام کو نہ تو سمجھا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو بڑا بھاری کام لگتا ہے ہمیں، اللہ کو منزل بنا لینا، دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لینا، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لینا، یہ ایک بہت بھاری چیز ہمیں لگتی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جی ترجمہ کر لیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر بلائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔